یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے مولانا غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی کیمیکلز کے بارے میں انفارمیشن دینی شروع کی ہے، پچھلی 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں اس سلسلے میں، اور آج یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں، تیسری ویڈیو ہے یہ سٹرک ایسڈ کے بارے میں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ ڈٹرجنٹس بنا رہے ہوں یا کوئی ڈش واش لیکوڈ بنا رہے ہوں یا ایون آپ ہینڈ واش بنا رہے ہوں، تو اکثر جو مینوفیکچرر ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں اینڈ میں آپ تھوڑا سا جیسے 1 لیٹر میں 20 گرام یا 30 گرام سٹرک ایسڈ ڈال دیں، لیکن زیادہ لوگ اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ اس کو کیوں ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اس میں سٹرک ایسڈ ڈال دیں، اس سے پی ایچ پر تھوڑا سا فرق پڑے گا یا نہیں فرق پڑے گا۔ سٹرک ایسڈ بیسیکلی یہ جو زیادہ تر سٹرس سے ڈرائیو ہوتا ہے، آرگینک ایسڈ ہے، لیمن سے اور جیسے اورنج وغیرہ ہیں ان سے یہ ڈرائیو ہوتا ہے۔ 2 قسم کے ہوتے ہیں عموماً، ایک ملتے جلتے نام سے، ایک سٹرک ایسڈ ہے، ایک ٹارٹارک ایسڈ ہے۔ ٹارٹارک ایسڈ جو ہے وہ ذرا اس کا وہ اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے، اس لیے زیادہ جو ہے سٹرک ایسڈ یوز ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارماسیوٹیکل میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس کی اور ڈٹرجنٹس کے بارے میں ہے کہ ڈٹرجنٹس میں اس کا یوز کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شائننگ دیتا ہے، اس کے کرسٹل بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اور جو اگر آپ کا جو دھندلا پانا ہے نا پروڈکٹ میں، جیسے ہینڈ واش میں یا ڈش واش میں، تو اس کو اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے نا بالکل، جیسے آپ کو جو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سٹرک ایسڈ ڈالنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی سرفیکٹنٹس ہیں، کلینرز ہیں، ان میں اگر آپ اس کو یوز کریں تو اس کی جو کلیننگ کی ہے اسٹرینتھ اس کو بڑھا دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ایزیلی رینز ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایون ڈش واشر ہوتے ہیں نا، جو جس کے اندر ڈشز وغیرہ دھوتے ہیں گھروں میں، ان کو اگر اس سے دھویا جائے نا اندر سے، اگر وہ اندر سے اسٹین لیس اسٹیل کے ہیں یا پلاسٹک کے ہیں، تو اگر یہ اس سے دھویا جائے تو وہ جو ہارڈ واٹر ڈپازٹ ہو جاتے ہیں نا اس میں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے ڈش واش لیکوڈز میں، ڈش واش بارز میں یا ڈٹرجنٹس میں، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر ہارڈ واٹر ہے گھروں میں اور اس سے وہ کپڑے دھوتے ہیں یا اس سے وہ ہاتھ دھوتے ہیں یا اس سے وہ برتن دھوتے ہیں، تو وہ بھی ڈپازٹ نہیں ہوگا، اور چمک جو اس کی اپنی ایک کلیننیس اگر آئے گی، اگر بالکل جو ہے اگر آپ نے اس کو ایسے بنانا ہے جیسے پرلی بنانا ہے تو پھر اس کو یہ یوز نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو کلیئر ایک بنانا ہے، لیکوڈ بنانا ہے جس میں وہ آپ جیسے ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے آپ نے، تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑی مقدار میں 15 سے 20 یا 30 گرام تک اگر آپ یوز کریں 1 لیٹر کے اندر، جو مٹیریل آپ تیار کر رہے ہیں ڈش واش لیکوڈ کا یا ہینڈ واش کا، تو بہت زبردست رزلٹ آئے گا۔ اس کو 24 آور کے لیے آپ چھوڑ دیں، اور پھر اس دوسرے دن آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ اور کتنا جو باٹل میں جب آپ ڈالتے ہیں تو کتنا وہ کلیئر نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کا جو میں آپ کو یوز بتا رہا ہوں، اس کو اگر آپ بنا رہے ہیں، آپ اگر مینوفیکچرر ہیں یا اگر آپ مینوفیکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ڈٹرجنٹ یا کوئی، تو اس کو سٹرک ایسڈ کو استعمال کریں۔ پاکستان میں عام زبان میں اس کو ٹاٹری کہتے ہیں، اس کو ٹارٹیرک ایسڈ سے وہ لوگ منسوب کر دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی ٹاٹری جو ہے وہ سٹرک ایسڈ ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔